بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مسلم شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 9 صفحہ نمبر 263 کے باب طیب عرقہ والتبرک بہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ باب طیب عرقہ والتبرک بہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک خوشبودار متبرک ہونے کے بیان میں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت امي بقارورة فجعلت تسلط العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور آپ علیہ السلام کو پسینہ آیا تو میری والدہ محترمہ ایک شیشی لائی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک پونچھ کر اس شیشی میں ڈالنے لگی، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آپ علیہ السلام بیدار ہوئے۔ فرمایا اے ام سلیم یہ کیا ہے؟ تو ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے اور تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبو محسوس کریں گے۔ تو اس روایت سے نبی علیہ السلام کے پسینے کا خوشبودار اور متبرک ہونا معلوم ہوا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پسینے کو جمع کرتی اور پھر اسے اپنی خوشبو میں ملا لیتی تھی، فرماتی تھی یہ خوشبو تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر عمدہ ہے۔ یہ بات محض مبالغہ یا عقیدت کے طور پر نہیں کہی، بلکہ آپ علیہ السلام کے جسم عطر سے تو اس قدر خوشبو آتی تھی کہ مصافحہ کرنے والے کے ہاتھ سے بھی دن بھر خوشبو آتی رہتی تھی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل بیت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فینام علی فراشها وليس فیہ قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصر في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبت وكما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر گھر تشریف لاتے تو ان کے بستر پر آرام فرماتے تھے، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہ ہوتی تو آپ راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر پر جو ہے وہ تشریف لائے اور ان کے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بستر پر سو گئے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ آئی تو ان سے لوگوں نے کہا نبی علیہ السلام آپ کے گھر میں آپ کے بستر پر سو رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئی اور آپ علیہ السلام کو پسینہ آ رہا ہے، دیکھا کہ آپ علیہ السلام کو پسینہ آ رہا ہے اور آپ کا پسینہ مبارک چمڑے کے بستر پر جمع ہو رہا ہے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈبہ کھولا اور آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک پونچھ کر اس میں ڈالنے لگی، تو نبی علیہ السلام گھبرا گئے، فرمانے لگے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟
تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اپنے بچوں کے لیے اس پسینے سے برکت کی امید رکھتے ہیں، برکت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک کر رہی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ام سلیم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی فیقیل عندها فتبسط له نطحا فقیل لها علیہ وکان کثیر العرق فکان تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلیم ما هذا قالت عرقك ادوف به طیبی۔ کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام کے یہاں تشریف لاتے تھے اور ان کے پاس جہاں جو ہے وہ آرام فرماتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے لیے چمڑے کا ایک ٹکڑا بچھا دیتی تھی، اس پر آپ علیہ السلام آرام فرماتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، تو وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پسینہ مبارک اکٹھا کرتی تھی اور اسے خوشبو اور شیشیوں میں ملا دیتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلیم یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جس کو میں اپنی خوشبو میں ملاتی ہوں۔ کانا یاتیہا فیقیل عندہا، یہ نبی علیہ السلام حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کیا تشریف لاتے اور دوپہر کو آرام فرماتے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں نبی علیہ السلام کی محرم تھی، اور اب محرم کے پاس جانا اور اس کے گھر سونا جائز ہے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان کان لا ينزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغداۃ الباردۃ ثم تفیض جبهته عرقا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے دنوں میں وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگ جاتا تھا، یعنی جب وحی آتی تو اس کے ثقل بوجھ کی وجہ سے سردی کے دنوں میں بھی آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا، اور اس کے قطرے موتی کی طرح صاف شفاف اور چمکدار ہوتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الحارث بن ہشام سأل النبی رضی اللہ تعالی عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی فقال احیانا یأتینی فی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشد علی سم یفصم عنی وقد وعیتہ واحیانا ملک فی مثل صورت الرجل فأوعی ما یقول۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام پر وحی کیسے آتی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر وحی کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی اور وہ کیفیت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی ہے اور میں اس وحی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ فأعی ما یقول۔ تو اس روایت میں آپ علیہ السلام نے خود نزول وحی کے صرف دو طریقے بیان فرمائے، جو سائل پر مخفی تھے وہ دو طریقے بیان فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھے جو معروف اور مشترک تھے ان کو ذکر نہیں کیا، جو صرف نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ خاص تھے وہ طریقے سے۔ ایک سب سے زیادہ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی جھنکار کی صورت میں وحی آنا تھی۔ سختی سے مراد یہ ہے کہ مقصود سمجھنے میں نہایت دشواری پیش آتی تھی۔
عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی قرب لذلك وتربد وجهه، کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر سختی ہوتی اور آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا. تو جب وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ السلام پر سختی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا. صحابہ کرام چہرہ اقدس سے پہچان جاتے. جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی اس کو پہچان جاتے کہ اب وحی کا نزول ہو رہا ہے. عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی نکس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما أتلي عنه رفع رأسه. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ السلام اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھا لیتے. تو یہ نزول وحی کے وقت آپ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اپنا سر مبارک جھکا لیتے، اور جب وحی ختم ہو جاتی دوبارہ سر مبارک اٹھا لیتے. تو صحابہ کے سر جھکانے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ پوری مجلس پر اثرات وحی نازل جو ہے غالب آئے، یا تو روب کی وجہ سے تمام صحابہ سر جھکا لیتے، یا پھر آپ علیہ السلام کی اتباع اور موافقت میں سر جھکا لیتے تھے. یہ باب صفت شعرہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و حلیتہ، کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک، آپ علیہ السلام کی صفات اور آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں یہ باب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اہل الکتاب یسدلون شعرهم وکان المشرکون یفرقون رؤوسهم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر به فصدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناصیته ثم فرق بعد، او کما قال رضی اللہ عنہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اہل کتاب جو ہے وہ اپنے بالوں کو کیا کرتے تھے کہ بالوں کو پیشانی پر لٹکائے ہوئے چھوڑتے تھے، اور مشرکین لوگ مانگ نکالا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے ایسے کاموں میں جن کا نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے بال پیشانی پر ڈال لیے، پھر اس کے بعد مانگ نکالی، پھر اس کے بعد کیا نہیں کیا، مانگ نکالی. یعنی ابتداءً آپ علیہ السلام مانگ نہیں نکالتے تھے بالوں کی، یعنی بال کے ناک سے اوپر جو پیشانی کا درمیان ہے یہاں سے مانگ نکال کر پیچھے تالو تک لے جانا، درمیان میں آدھے بال دائیں آدھے بائیں، اس کو مانگ کہتے ہیں. تو درمیان میں لڑی سی بنا دینا. تو بلکہ اہل کتاب کی موافقت میں صدر فرماتے، یعنی بالوں کو پیشانی پر چھوڑ دیتے تاکہ اہل کتاب مانوس ہو کر اسلام قبول کر لیں. لیکن بعد میں آپ علیہ السلام مانگ نکالتے تھے، اس لیے علماء نے مانگ نکالنے کو سنت میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت میں شمار کیا ہے. حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام درمیانے قد کے آدمی تھے. آپ علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان وسیع حصہ تھا، وسیع تھا، شانوں کا درمیانی حصہ وسیع تھا. آپ علیہ السلام گنجان بالوں والے تھے جو کہ کانوں کی لو تک آتے تھے. آپ علیہ السلام پر ایک سرخ دھاری دار چادر تھی. میں نے آپ علیہ السلام سے زیادہ حسین چیز کبھی نہیں دیکھی. تو نبی علیہ السلام کا قد درمیانہ، نہ بہت زیادہ لمبے قد والے نہ زیادہ چھوٹے قد والے،
یہ لیکن آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے. یہ لمبے قد کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت من ذي لومة أحسن من في حلة غمراء من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شعره يضرب من كبي بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. قال ابو قریب له شعر، کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے کسی پٹے والے کو سرخ جوڑے میں رسول پاک علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. پٹے والا یعنی لمبے بالوں والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کندھوں تک آ رہے تھے. آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کا درمیانی حصہ وسیع تھا، اور نہ آپ علیہ السلام زیادہ لمبے قد والے تھے نہ ہی چھوٹے قد والے. یعنی نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، جو آدمی کی قوت اور طاقتور ہونے کی نشانی ہوتی ہے. عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل طويل الزائب ولا بالقصير. کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ اقدس سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق سب لوگوں سے زیادہ اچھے تھے. اور آپ علیہ السلام نہ زیادہ لمبے قد والے تھے نہ ہی زیادہ چھوٹے قد والے، یعنی سب لوگوں میں زیادہ خوبصورت، اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور اچھے. بعض علماء نے تو یوں فرمایا کہ اس روایت میں احسنہم خلقاً خا کے فتح کے ساتھ خلقاً، جس کے معنی ہے کہ جسمانی صفات کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے مخلوق. حدثنا قتادہ قال قلت لانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان شهرا رجلا ليس بالجعد ولا السبت بين اذنيه وعاتقه. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے. انہوں نے فرمایا درمیانی قسم کے تھے، نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے اور نہ ہی بہت زیادہ سیدھے. آپ علیہ السلام کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آپ علیہ السلام کے بال تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہلکے گھنگریالے تھے، نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے جس طرح عام طور پر حبشیوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت یہ بھی خوبصورت نہیں ہوتے، نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ ہلکے گھنگریالے تھے، جو حسن کی علامت ہوتے ہیں، حسن کی علامت ہوتے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضرب شعرہ من کبئی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کے قریب تک تھے. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى انصاف اذنی، اب علیہ السلام کے بال مبارک کانوں کے نصف تک تھے. قال جابر بن قال عن سماک بن حرب رضی اللہ عنہ قال سمعت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العین منحوس العقبین. قال قلت لسماک ما ضلیع الفم قال عظیم الفم. قال قلت ما اشکل العین قال طویل العین طویل شق العین. قال قلت ما منحوس العقب قال قلیل لحم العقب. کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک اور آنکھوں اور ایڑیوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں اس باب کے اندر. کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراخ منہ والے تھے. فراخ، آپ علیہ السلام فراخ منہ والے تھے، اور آپ کی آنکھوں میں آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، یعنی آنکھوں کے اندر دھاگے کی طرح سرخ سرخ نظر آتے ہوتے ہیں نا، وہ ڈورے. قال قلت لسماک، کہتے ہیں کہ میں نے سماک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ضلیع الفم کا کیا معنی. انہوں نے فرمایا کہ فراخ منہ. راوی نے کہا کہ
میں نے پوچھا کہ اشکل العین کا کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا کہ دراز آنکھوں کے شگاف۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا منحوس العقب کی کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا کہ تھوڑے گوشت والی ایڑی۔ تو ذریع الفلام فم فراخ منہ والا، جمع ہے ضلع ضلائع، المنحوس کم گوشت والا ہونا، النحیس دبلا ہونا، العقب ایڑی کو کہتے ہیں تو ہر پیچھے والی چیز، بیٹا پوتا وغیرہ اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برہر اہل عرب مرد کے لیے فراخ دہن یعنی کھلے منہ والا پسند فرماتے سمجھتے ہیں۔ بعضوں نے فرمایا کہ اس جگہ فراخ دہنی سے فصاحت مراد ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت عطا فرمائی تھی، یہ بھی مراد ہے۔ عن ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم کان ابیض ملیح الوجہ قال مسلم بن الحجاج مات ابو طفیل رضی اللہ عنہ سنۃ 100 وکان آخر من مات من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ علیہ السلام کو دیکھا آپ نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس کا رنگ مبارک سفید ملاحت دار تھا۔ امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے 100 ہجری میں وفات پائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل، نہ تو چونے کی طرح بالکل سفید نہ بالکل گندمی، بلکہ سفید سرخی مائل۔ دوسری بات یہ بھی اس میں مذکور کہ ابو طفیل رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سب سے آخری صحابی ہیں جو دنیا میں وفات پانے والے، ان کی وفات 100 ہجری میں ہوئی، 100 ہجری رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ عن ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علی وجہ الارض رجل رآہ غیری ہے، یہ رآہ غیری قال فقلت فکیف رأیتہ قال کان ابیض ملیحا مقصدا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، اور اب قرۂ ارض پر میرے علاوہ کوئی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا موجود نہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول پاک علیہ السلام کو کیسا دیکھا ہے؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کا رنگ سفید ملاحت دار تھا، اور آپ علیہ السلام درمیانے قد والے تھے، مقصدن درمیانہ قد، جس کا قد بہت زیادہ لمبا بھی نہ ہو نہ بہت زیادہ موٹا ہو نہ چھوٹا ہو، درمیانہ قد، جمال کی علامت ہے، خوبصورت لگنے کی علامت ہے یہ۔ عن ابن سیرین رحمهم اللہ قال سئل انس رضی اللہ عنہ هل خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه لم يكن رأى من الشيب الا قال ابن ادریس كأنه يقلله وقد خطب ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما بالحناء والکتم وعمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا رسول پاک علیہ السلام نے خضاب لگایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر بڑھاپا ہی نہیں دیکھا گیا، سوائے اس کے کہ ابن ادریس کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مہندی اور دسمہ کے ساتھ خضاب لگایا، تو خضاب لگایا انہوں نے، قطع جو ہے کسی چیز کو رنگنے کو خضاب کہتے ہیں، خضاب کا معنی ہوتا ہے رنگنا۔ عن ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی قال سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما قال هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضب فقال لم يبلغ الخضاب فقال كان في لحيته شعرات بيض قال قلت له اكان ابو بکر رضی اللہ عنہ يخضب فقال نعم بالحناء والکتم۔
حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام خضاب کے درجے کو پہنچے ہی نہیں، آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں صرف چند بال سفید تھے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضاب لگاتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، مہندی اور دسمہ کے ساتھ لگاتے تھے۔ عن محمد ابن سیرین قال سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه لم ير من الشیب الا قلیلا، کہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول پاک علیہ السلام نے خضاب لگایا؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کا بڑھاپا ہی نہیں دیکھا گیا سوائے تھوڑے سے بڑھاپے کے، یعنی تھوڑے سے سفید بالوں کے۔ تو اکثر علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حجاب نہیں کیا کیونکہ چند بال سفید تھے گنے چنے، بعضوں نے 18 یا 20 بتائے ہیں۔ حضرت باقی ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے حجاب کرنے کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ مہندی اور دسمہ ایک خاص قسم کا گھاس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تھا۔ حجاب کی اجازت ہے لیکن سیاہ حجاب کرنا عورتوں مردوں سب کو منع ہے، کیونکہ اس کے لیے حدیث میں وعید مذکور ہے، حدیث میں وعید مذکور ہے۔ حدثنا ثابت قال سئل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن حجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت ان اعد شمطات كنا في رأسه صلى الله عليه وسلم فعلت قال ولم يغتذب وقد اغتذب ابو بکر رضی اللہ عنہ بالحناء والقتم واغتذب عمر رضی اللہ عنہ بالحناء بختن۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام کے خضاب لگانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو میں آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں سفید بال گن سکتا تھا، سفید بال گن سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے خضاب نہیں لگایا، البتہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہندی اور دسمہ کے ساتھ خضاب لگایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف مہندی سے خضاب لگایا ہے، صرف مہندی سے خضاب لگایا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال يكره ان ينتف رجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته قال ولم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبضا وفي الرأس نبض۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے، اس بات ناپسند سمجھتے تھے کہ آدمی اپنے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو اکھاڑے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا، نبی علیہ السلام نے خضاب نہیں لگایا۔ انما کان، اور آپ علیہ السلام کی چھوٹی داڑھی جو کہ ہونٹوں کے نیچے ہوتی ہے جس کو بچہ ریش کہتے ہیں، اس میں سے کچھ سفید بال تھے اور کچھ کن پٹیوں اور کچھ سر میں سفید بال تھے۔ تو سر یا داڑھی میں سے سفید بالوں کو اکھاڑنا مکروہ ہے، سفید بالوں والے سے اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر میں کچھ بال سفید تھے، نبزن، کچھ بال سفید تھے۔ حدثنا المثنى بهذا الاسناد عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل عن شیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال ما شأنه اللہ ببیضاء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے بڑھاپے کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو بڑھاپے کے ساتھ نہیں بدلا، بڑھاپے کے ساتھ
نہیں بدلا ببیضاء. عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه منه بيضاء وضع زهير بعض أصابعه على أنفقته قيل له مثل من أنت يومئذ قال أبر النبل وأريشها ابر النبل وأريشها. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سفیدی دیکھی اور زہیر نے اپنی انگلیاں اپنی ٹھوڑی کے بالوں پر رکھ کر بتایا. انفقته حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اس دن تم کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا میں تیر میں پیکان اور پر لگاتا تھا. عن ابی جحیفۃ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسقب شاب کان الحسن بن علی یشبہہ. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید اور آپ پر کچھ بڑھاپا آ گیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام کے مشابہ تھے. آپ کے مشابہ تھے. تو عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہذا ولم یقول ابیض قد شاب. اسی سند کے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت نقل کی گئی لیکن اس میں آپ علیہ السلام کے رنگ کی سفیدی اور بڑھاپے کا تذکرہ نہیں. عن سماک رضی اللہ عنہ قال سمعت جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل عن شیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان اذا ادهن رأسه لم يرى منه شيء واذا لم يدهن رؤي منه. کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام اپنے سر مبارک میں تیل لگاتے تو کچھ بھی سفید بال نظر نہیں آتے تھے، سفیدی دکھائی نہیں دیتی، اور جب تیل نہ لگاتے تو آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے کوئی سفیدی دکھائی دیتی تھی. اگلا باب ہے باب اثبات خاتم النبوت و صفته و محلہ من جسدہ. نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کے ثبوت کے بارے میں یہ باب. عن سماک رضی اللہ عنہ انہ سمع جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شمت مقدم راسی ولحیتی وکان اذا ادهن لم يتبین واذا شعث راسه تبین وإذا شعث راسه تبين وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبهه جسده. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی کا اگلا حصہ سفید ہو گیا تھا، اور جب آپ علیہ السلام تیل لگاتے تھے تو وہ سفیدی نظر نہیں آتی تھی، ظاہر نہیں ہوتی تھی، اور جب نبی علیہ السلام تیل نہیں لگاتے اور ظاہر ہوتی تھی، اور جب آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے بال پر خشک ہو جاتے تو سفیدی ظاہر ہو جاتی، سفیدی پراگندہ ہو جاتے، خشک ہو جاتے، سفیدی ظاہر ہو جاتی. تو ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور تو تلوار کی طرح چمکتا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح گولائی مائل تھا، اور میں نے مہر نبوت آپ علیہ السلام کے کندھے مبارک کے پاس دیکھی جس طرح کے کبوتر کا انڈا، اور اس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ تھا. اس کا کس کا؟ مہر کا. تو تلوار کی تشبیہ میں یہ نقصان تھا کہ اس سے زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور گولائی کے طرف مائل تھا. تو روایات سے ثابت ہوتا ہے
کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک نہ بالکل گول تھا نہ لمبا، بلکہ مناسب درازی کے ساتھ گولائی میں تھا، نیز اس کی چمک میں سفیدی غالب تھی، اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے تلوار سے انکار کر کے سورج چاند سے تشبیہ دی۔ یہ سب تشبیہات بطور تمثیل ہیں، ورنہ ایک چاند کیا ہزاروں چاند بھی آپ علیہ السلام جیسا نور نہیں رکھتے تھے۔ عن سماک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت خاتما في ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأنه بيضة حمام۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں مہر نبوت کو دیکھا جیسے کہ کبوتر کا انڈا۔ آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی۔ اس کی مقدار اور صورت کیسی تھی، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کبوتر کے انڈے کی طرح، ایک میں ہے مسحری کی گھنڈیوں کی جیسی، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ مٹھی کی طرح تھی۔ تو ان تمام روایت میں تطبیق تو یہ دی ہے کہ یہ کم زیادہ ہوتی رہتی تھی اور رنگ بھی بدلتا رہتا تھا۔ دوسری وجہ توجہ یہ ہے کہ حقیقت میں یہ سب تشبیہات ہیں، اور تشبیہ ہر آدمی کی اپنے ذہن کے مطابق ہوا کرتی ہے، اپنے ذہن اور سوچ کے یہ اندازے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ عن سماک رضی اللہ عنہ بہذا الاسناد مثلہ عن الجعد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ قال سمعت صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ یقول ذهبت بی خالتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع فمسح رأسی ودعا لی بالبرق ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتمه بین کتفیه مثل زر الحجلة مصر زر الحجر۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے گئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول یہ میرا بھنجا ہے، بیمار ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور پھر وضو فرمایا۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کا وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ تو پھر میں آپ علیہ السلام کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور میں نے آپ علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان آپ کی مہر کو دیکھا، مہر نبوت دیکھی جو کہ مسحری کی گھنڈیوں جیسی تھی۔ زرن گھنڈی کو کہتے ہیں، حجرہ کہتے ہیں مسحری کی گھنڈی، یعنی مکان کے اندر دلہن کے لیے ڈالا ہوا پردہ۔ عن عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم واكلت معه خبزا ولحما او قال ثريدا قال فقلت له استغفر لك النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عندنا غض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الساليل۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اور میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ روٹی اور گوشت یا سرید کھایا۔ قال فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا عبداللہ بن سرجس سے کہ کیا نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دعائے مغفرت بھی کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اور آپ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، حضرت عبداللہ بن یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وستغفر، اللہ کا حکم ہے کہ آپ استغفار کیجئے اپنے گناہوں کے لیے، مومنین مومنات کے لیے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں پھر میں آپ علیہ السلام کے پیچھے کی طرف ہوا تو میں نے آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان چینی کی ہڈی کی پاس بائیں کندھے کے قریب مٹھی کی طرح مہر نبوت دیکھی، اس پر مسوں کی طرح تل تھے۔ تو
باب قدر عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقامتہ بمکہ والمدینہ، کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کے بیان میں اور مکہ مدینہ میں قیام کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ سمع یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولیس بالابیض الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت، وبعثه الله على رأس 40 سنة فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت طویل قد والے لمبے تھے اور نہ ہی بہت چھوٹے قد والے تھے، نہ بالکل آپ علیہ السلام سفید تھے اور نہ ہی بالکل گندمی رنگ کے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بال مبارک نہ تو بالکل گنگریارے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج رکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال قیام فرمایا، 10 سال مدینہ منورہ میں، اور 60 سے کچھ اوپر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وفات دے دی، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال سفید نہیں تھے، یعنی 20 سے بھی کم تھے۔ تو اس روایت میں ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر 60 سال بنتی ہے، اور یہ روایت ان بہت ساری روایت کے خلاف ہے جن میں نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال ذکر کی گئی، 40 سال نبوت ملنے سے پہلے کے، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ میں۔ تو ان میں تطبیق یعنی مطابقت اس طرح ہے کہ اس روایت میں دہائیاں ذکر کی گئی ہیں، دہائی کہتے ہیں 10 20 30 40 50 کو دہائیاں کہتے ہیں، تو دہائیاں ذکر کی ہیں۔ کسر کا عدد یعنی 1 2 3 4 5 یہ کسر کے عدد ہیں، تو کسر کو دونوں جگہوں یعنی ابتدا اور امتحان میں ذکر نہیں کیا، تو اصل عمر 63 سال ہی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بمثل حدیث مالک وزاد فی حدیث ما کان اظہر، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی، لیکن دونوں روایتوں میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک چمکتا ہوا سفید تھا، چمکتا ہوا سفید۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 وابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وهو ابن 63 وعمر رضی اللہ عنہ وهو ابن 63۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یعنی انتقال 63 سال کی عمر میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال 63 سال کی عمر میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا، وفات پائی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اور شیخین جو ہے صحابہ کی زبان میں شیخین ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بولا جاتا ہے، تو شیخین کی عمر 63 سال تھی، یہی راجح قول ہے، یہی راجح قابل ترجیح قول ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 63 سنة وقال ابن شهاب اخبرني سعید بن المسیب بمثل ذلك۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر مبارک میں وفات پائی۔ ابن شہاب رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن مسیب نے بھی اسی طرح کی خبر دی ہے، اسی طرح کی خبر دی ہے۔ عن ابن شہاب بالاسنادین جميعا مثل حدیث عقیل، تو ابن شہاب رضی اللہ عنہ نے ان دونوں اسناد کے ساتھ عقیل رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال قلت لعروة رضی اللہ عنہ کم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ قال 10 قال قلت فإن ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول 13 کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ قیام کیا؟ انہوں نے فرمایا 10 سال۔ میں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو 13 سال فرمائے ہیں۔ تو اس میں
کم استفامیہ کی دو قسمیں، کم کی دو قسمیں، کم استفامیہ، اس کا ممیز منصوب ہوتا ہے، جیسے کم درہمن، اور دوسرا کم خبریہ بمعنی کثیر، کم عبد، بہت سے غلام، کتنے ہی بندے، کتنے ہی غلام، بہت سے غلام۔ عن عمرو رضی اللہ عنہ قال قلت لعروة رضی اللہ تعالی عنہ کم لبث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ قال 10 قال قلت فإن ابن عباس رضی اللہ عنہ يقول بضع 10 قال فغفره قال انما اخذه من قول الشاعر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ قیام فرمایا، تو انہوں نے فرمایا 10 سال۔ میں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو جو ہے وہ 10 سے زیادہ کا بتاتے ہیں، 10 سے اوپر کہتے تھے۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور کہنے لگے کہ ان کو شاعر کے قول سے وہم ہو گیا ہوگا۔ البضع والبضع، کچھ زائد، اس کا معنی کیا جاتا ہے 3 سے 9 تک کا عدد مؤنث المذکر کے لیے بولا جاتا ہے، رات کا کچھ حصہ، تو اس کو پہلے لانا واجب ہے، بضع سے نہیں، یعنی گنتی کے عدد سے پہلے بضع یا بضع لانا لازم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث بمکۃ 13 وتوفی وهو ابن 63۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 13 سال ٹھہرے اور آپ علیہ السلام کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ 13 یوحى الیہ وبالمدینہ 10 ومات وهو ابن 63 سنہ 60 سنہ ومات ابو بکر۔ تو یہاں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال ٹھہرے، نبی علیہ السلام کی طرف جو ہے وہاں مکہ میں 13 سال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، 13 سال ٹھہرے اور آپ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ وہی آتی رہی، اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے 10 سال قیام فرمایا اور 63 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے وفات پائی۔ تو عن ابی اسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان ابو بكر رضي الله عنه اكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله رضي الله عنه قبض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 ومات ابو بکر رضی اللہ عنہ وهو ابن 63 وقتل عمر رضی اللہ عنہ وهو ابن 63 قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد رضی اللہ عنہما حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية رضي الله عنه فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية رضي الله تعالى عنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو ابن 63 وقتل عمر رضي الله تعالى عنه وهو ابن 63۔ کہ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے میں حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، وہاں موجود لوگوں نے رسول پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کا ذکر کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ 63 سال کے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو 63 سال کے تھے۔ تو کہتے ہیں راوی کہ لوگوں میں سے ایک آدمی جسے عامر بن سعد کہا جاتا ہے وہ کہنے لگے کہ ہم سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے رسول پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کا ذکر کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام 63 سال کی عمر میں وفات پائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے 63 سال کی عمر میں، 63 سال کی عمر میں۔
عن عامر بن سعد رضی سعید البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن جریر رضی اللہ عنہ انه سمع معاویہ رضی اللہ عنہ یخطب فقال مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابن 63 وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما وانا ابن 63. اور آخر میں یہ فرمایا اور اب میں بھی 63 سال کا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی عمر 63 سال کی وفات میں 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی. حضرت بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور اب میں بھی 63 سال کا ہوں. عن جریر رضی اللہ عنہ سمع معاویہ رضی اللہ عنہ یخطب فقال مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابن 63 ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ حدیث پڑھ لیے پہلے دوبارہ یہ پڑھی گئی تو اس کے بعد یہ والی روایت ہے. عن عمار رضی اللہ عنہ مولا بنی ہاشم قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہ کم اتى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات فقال ما كنت احسب مثلك من قومه يخفى علي ذلك قال قلت اني قد سألت الناس فاختلفوا علي واحببت ان اعلم قولك فيه قال تحسب قال قلت نعم قال امسك 40 بعث اليها 15 بمكة ويأمن ويخاف 10 من مهاجره الى المدينة حضرت عمار رضی اللہ عنہ بنو ہاشم کے غلام سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی عمر مبارک آپ کی وفات کے دن کتنی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے ہوتے ہوئے بھی اتنی سی بات تم سے پوچھی ہوگی. میں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے آپ اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے مجھ سے اختلاف کیا تو اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں اس سلسلے میں آپ کا قول جان لوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حساب جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے فرمایا تم 40 کو یاد رکھو کہ اس وقت آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا یعنی نبوت ملی. پھر اس کے بعد 15 سال مکہ مکرمہ میں رہے. پھر کبھی امن اور کبھی خوف کے ساتھ رہے, کبھی امن اور کبھی خوف, یا امن و یہ خوف. اور 10 سال آپ علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. ان یونس بہذا الاسناد نحو حدیثہ. تو اس حدیث میں چونکہ قصر کے عدد کو پورا شمار کر کے مکہ مکرمہ کے 15 سال ذکر کر دیے گئے, راجع روایات 13 سال والی ہی ہیں. عن ابن حدثنا عمار مولا بنی ہاشم رضی اللہ عنہ قال حدثنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 65 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ 65 سال کے تھے. عمر 65 سال کی ذکر کر دی, 65 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اور حدثنا ابن علیہ عن خالد بهذا الاسناد, اسی حدیث کے ساتھ کیا. ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء ب7 سنين ولا يرى شيئا و8 سنين يوحى إليه وأقام بالمدینہ 10. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 15 سال قیام پذیر رہے. آپ علیہ السلام آواز سنتے جبرائیل علیہ السلام کی اور روشنی دیکھتے یعنی راتوں کی تاریکی میں عظیم نور دیکھتے, اور یہ سلسلہ 7 سال تک رہا. اور لیکن آپ علیہ السلام کوئی صورت نہیں دیکھتے تھے. پھر آپ علیہ السلام 8 سال تک وہی آنے لگی اور آپ علیہ السلام نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. تو بہت ساری روایت سے ثابت ہے کہ روشنی دیکھنا نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے. اس سے مقصود عالم ملکوت سے مانوس کرنا اور بشریت کو آثار ملوکیت کے برداشت کرنے, ملک یعنی فرشتہ,
وہ برداشت کرنے اور وہی کے اٹھانے کی قوت پیدا کرنا مقصود تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے پوری دنیا کو پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔